مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عقل، شعور، پوٹینشل، معیشت، موسم، پھل، زراعت، فشنگ، صنعت، آئی ٹی، یہ جو ہماری ہیومن ریسورس ہے. دیکھیں نا، آپ دنیا میں یورپ جائیے ابھی آپ، وہاں کی جو آبادی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی آبادی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے. ان کے پاس ورک فورس نہیں ہے کام کرنے کے لیے. ہمارے پاس 25 کروڑ لوگ ہیں. اس 25 کروڑ لوگوں میں سب سے بڑا جو نمبر ہے نا وہ نوجوانوں کا ہے. صرف اس نوجوان کو ہم ہوپ دیں، اس کو تقویت دیں کہ ہاں خواب دیکھو بیٹا بیٹی، تم آگے بڑھ سکتے ہو. اس کو ٹرین کریں، اس کو گائیڈ کریں. وہ اس ملک کے لیے سرمایہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہم تھوڑے سے صرف درست ہو جائیں نا، اگر کوئی بعید نہیں کہ ہم بہت ساری اقوام کو، بہت ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اسکائی از دا لمٹ فار پاکستان. چلو وہ ان کا کام اب میں کر رہا ہوں، فوٹو سیشن والوں کا. وہ ٹویٹر کیا ٹک ٹاک. دیکھو یار، باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اور خرم شیر زمان صاحب کو میں کہنا چاہوں گا، آپ 2013 سے لے کے اسمبلی میں رہے. 2013 سے 18 تک آپ کہتے تھے بھائی میرے پاس حکومت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. 2018 میں آپ کو اقتدار مل گیا، وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان آپ کو مل گیا. ملک کی تاریخ میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ عدالت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، سب سیم پیج پہ ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ ڈیلیور نہیں کر پائے. آپ نے کراچی والوں کو 162 ارب روپے کا چورن بیچا، 162 روپے آپ نے خرچ نہیں کیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے آپ پلیز ٹوک دیں. پھر آپ کے وزیر اعظم آئے اور انہوں نے کراچی والوں کو کہا میں 1100 ارب روپے خرچ کروں گا. لوگوں نے کہا واہ کیا وزیر اعظم ہے، واہ. وہ 1100 ارب روپے میں سے 1100 روپے خرچ نہیں ہوئے. 110 روپے کی ایک نئی پلیک انہوں نے باغ ابن قاسم پہ لگا دی، جو کہ 1910 میں بنایا گیا تھا. آج بھی آپ جائیں گے نا وہاں پہ کوٹھاری پریڈ پہ، تو آپ کو کیا لیڈی لوئڈ پیئر کے نام سے 1910 کی پلیک نظر آئے گی. پھر ایک پلیک آپ کو جنرل مشرف کی نظر آئے گی، اور تیسری پلیک آپ کو عمران خان صاحب کی نظر آئے گی. ہوا کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ باتیں کرتے تھے، باتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ باتیں ہی کرتے رہیں گے. ان کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو پریس کانفرنس کرنے کے لیے نہیں آیا، ایک بند ادارے کو چلانے کے لیے آیا ہوں. میں چاہوں تو آپ کو اپنے دفتر میں بلا کے پریس کانفرنس کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی آپ کو یہ والی پریس کانفرنسز نہیں کرتا جو یہ لوگ کرتے ہیں. میں ہمیشہ کسی ایونٹ پہ بلاتا ہوں، آپ کو کسی نئی چیز کی رونمائی کے لیے بلاتا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے بلاتا ہوں کہ آپ کی شہر کی انتظامیہ کیا کام کر رہی ہے. اور پانی کے لیے میں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی واٹر بورڈ میں نے لوگوں کو بتایا، آپ بھی وہاں موجود تھے، آپ تمام لوگ موجود تھے، کہ ایک نیا منصوبہ واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے منظور کرا کے بورڈ سے میں نے سندھ حکومت کو بھیجا ہے. ہب ڈیم سے نئی لائن لے کے آئیں گے ہم لوگ. مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ میرے وزیر اعلیٰ سندھ نے، میرے چیئرمین پیپلز پارٹی نے، صدر مملکت نے اس پروجیکٹ کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ سندھ کابینہ میں اس کو پیش کیا جائے. 12.5 ارب روپے کی لاگت سے وہ منصوبہ بنے گا، اور انشاءاللہ کراچی شہر کے لیے 9 کروڑ 50 لاکھ گیلن اضافی پانی ڈیلی ہب سے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی انتظامیہ، یہ جیالہ میئر، جیالہ ڈپٹی میئر انشاءاللہ لے کر آئے گا کراچی والوں کو. آپ نے سڑک کی بات کی، 2 سڑکیں حالیہ آپ نے افتتاح کی ہیں. ایک 10 سال سے سامنے والی ٹوٹ گئی، جا کے دیکھیں آپ جگہ جگہ سے بیٹھی ہوئی ہے. دوسری آپ نے ہاکسویل سڑک کے آپ نے افتتاح کیا. آپ کا اس کے بعد دوبارہ گزرے نہیں، وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. تو یہ کون سی ترقی، جو کون لوگ ہیں جو آپ کی ترقی کی راوٹ میں جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے؟ میں شفقت آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ایسا کرتے ہیں ساتھ چلتے ہیں. میں پچھلے دنوں ابھی ہاکس بے کی طرف گیا تھا، مجھے تو سڑک ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئی. کہیں ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتی ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کو حاضر سر حاضر میں آپ ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ چلیں گے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے خامی، اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. باقی جو آپ نے جناح اسپتال کے سامنے کہا وہ کراچی کینٹونمنٹ کا ایریا ہے. ہم نے مہربانی کی، ہم نے کہا کہ ہم اس روڈ کو بنا کے دیں گے، کیونکہ پاکستان بھر سے پیشنٹس اس سڑک پر آتے ہیں. وہ سڑک ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں اگست یا ستمبر میں اس کا افتتاح کیا گیا تھا.
اس سڑک کو جا کے میں دیکھ سکتا ہوں. اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے اگین اس خامی کو ایڈریس کر لیا جائے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس میں سائڈ میں ایک جگہ تھی جہاں کچرا کنڈی تھی, اس کچرا کنڈی کے اوپر جب یہ کچرا اٹھاتے تھے نا اس کے ساتھ شول کے ساتھ, تو جو شول روڈ پہ لگتا تھا اس سے نقصان پہنچ رہا تھا. وہ میرے نوٹس میں آئی تھی, میں نے وزٹ کیا تھا, اس کو ہم نے ایڈریس کروا لیا تھا. اگر لیٹسٹ کوئی چیز ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے, اس معاملے کو انشاءاللہ حل کرا لیں گے. یہ سینئر ہے, یہ قاضی صاحب سے کر کے میں آ رہا ہوں. ہاں آ رہا, سب سے پوچھو. احتساب کا پروسیس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس شخص نے کوئی غلط کام کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں تو اس بات کا حامی ہوں سب کے خلاف. دیکھیں رول آف لا ہے, آئین ہے, تو جس نے ایک قانون شکنی کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی جو رکاوٹیں میں رکاوٹیں بار بار کہتا ہوں, کوئی بھی کام کر لیں, کہیں سے ٹاؤن رکاوٹ ہے, کہیں سے کوئی اسٹے آرڈر آ جاتا ہے, کہیں سے کوئی وفاقی حکومت کا ایریا ہے, یہ رکاوٹیں ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو عبور کریں. ریونیو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر آپ کسی بھی میئر سے جا کے بات کریں گے نا, آپ صادق خان صاحب سے بات کریں گے تو صادق خان صاحب آپ کو یہ نہیں کہیں گے میرے پاس یار ٹیکسز لگانے کا نظام نہیں ہے یا ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام نہیں ہے, یا صادق خان صاحب آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایسیٹس کی برو جو ہے نا مجھے تنگ کر رہی ہے. ہمیں پرابلم یہ ہے اسی جگہ جہاں پر ہم موجود ہیں, اسی جگہ سامنے میں نے پارک کا افتتاح کیا تھا جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا. پچھلے سال بقرعید پہ, یہ جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے, پچھلے سال بقرعید پہ یہاں پہ انہوں نے جانور باندھ دیے تھے. تو پرابلم ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے. آپ یقین جانیں مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ہو, چیف سیکرٹری ہو, میڈیا ہو, ججز ہو, وہ سوال صرف میئر سے کرتے ہیں. لیکن عوام بھی میئر سے سوال پوچھتے, کوئی دیکھتا نہیں. اب میں کہیں کوئی سڑک بناتا ہوں نا, مجھے لوگ کہتے ہیں یار مرتضیٰ بھائی نیو کراچی کے اندر کی سڑک جا کے دیکھیں. مجھے لوگ کہتے ہیں مرتضیٰ بھائی ذرا آپ جا کے محمود آباد کے اندر کی سڑکیں دیکھیں. مجھے لوگ کہتے ہیں مرتضیٰ بھائی آپ رام سوامی کے اندر کی سڑک دیکھیں. وہ میری حدود نہیں ہے وہاں پہ, وہ ٹاؤن کی حد میں آتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کا بھی جو سارا الزام ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. بٹ میں کوشش کر رہا ہوں تمام معاملات کو اوپنلی لوگوں کی مدد کے ساتھ چلاؤں, اور انشاءاللہ 3 سال ہمارے پاس ہیں. آپ کو بہتری نظر بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ مزید بہتری نظر آئے گی. اصغر بھائی کر لیں پھر چلیں لیڈیز فرسٹ ان دن. نہیں, میں سختی سے اس بات کی نفی کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم کسی کینٹ کے لیے, کسی ٹاؤن کے لیے, کسی کے ایم سی کے لیے, کسی حکومت کے لیے سڑک نہیں بناتے ہیں, فیسلٹی نہیں. یہ بنتی ہے عوام کے لیے, یہ عوام کی ملکیت ہے. تو اگر جنا اسپتال کے سامنے سڑک بنی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے عوام کو ہو رہا ہے. اگر گلستان جوہر میں فلائی اوور یا انڈر پاس یا اس کا نالا بنا ہے اس کا فائدہ عوام کو ہو رہا ہے. جو آپ نے وہ منوڑا والی بات کی نا, میں خود جاتا ہوں وہاں پہ اور کسی بندے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے انٹرنس کے اوپر وہ آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے, اور جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اس پرومینارڈ پہ تو اس کی ایک انٹری فی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اداروں کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو انٹری فی چارج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو مینٹین کر سکیں. باقی وہ جو آپ بتا رہی نا ہوٹل کی, وہ ہوٹل ہم نے نہیں بنایا, وہ کنٹونمنٹ بورڈ منوڑا کا پرائیویٹ وہ ہے جس کو ڈریم ورلڈ والے چلا رہے ہیں. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے. لیکن وہ جو سمندر کے اوپر بیچ فرنٹ ڈیولپمنٹ تھی نا, وہ سندھ حکومت نے کی تھی, ہم نے کی تھی, وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا افتتاح کیا تھا. اور اس میں کسی شخص کو آنے جانے کی رکاوٹ نہیں ہے, ہر شخص آ سکتا ہے, لیکن اس کی ایک انٹری فی چارج کی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں انٹری فی چارج ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی مینٹیننس اور ویئر اینڈ ٹیئر کو لک آفٹر کیا جا سکے. وہ مجھ سے ناراض ہیں, پہلے وہ بات کریں. اسپتال میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, ڈاکٹر بڑی تعداد کراچی کی شہری بھی یہاں آتے ہیں, ڈاکٹر یہ اسٹاف دن رات خدمت کر رہا ہے, لیکن ان کا میڈیکل نہیں ہے, ان کا میڈیکل الاؤنس نہیں, ان کا میڈیکل اب تک نہیں دیا گیا ہے. 17 سال بعد 18 سال بعد آپ نے آگے اپ گریڈ کیا, ان کے گریڈ بڑھائے, تو یہ کیا ان کا میڈیکل ضروری نہیں ہے,
اور دوسرا یہ سوال ہے کہ شہر میں قبرستان کا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر قبرستانوں کی بڑی کمی ہے، گورکن مافیا کا راج ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا میرا بس چلے تو میں کے ایم سی کے ہر ملازم کو اتنے پیسے دوں کہ ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اس کے لیے میرے پاس پیسے ہونے چاہیے نا. اب مسئلہ یہ ہے، وہ ایک لطیفہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ پانی پینے کو نہیں ہے لیکن نام رکھا ہے سمندر خان. ہاں، کے ایم سی کے بعد اس وقت میرے پاس 10.5 ارب روپے کی پینشن کی لائبلٹی ہے جو میں نے انہیرٹ کی ہے. یہ میرے دوست جو پیپلز پارٹی والے یہاں پہ یونین کے ہیں نا، یہ کھڑے ہیں. بیسک مطالبہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں نا، ان کے 10.5 ارب روپے کے واجبات پے کیے جائیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ سفارشیں کراتے ہیں کہ ان کو پینشن جو ان کا حق ہے، گریجویٹی جو کہ ان کا حق ہے، اس کی ان کو سفارش کرنی پڑتی ہے. لیکن میری دقت یہ ہے کہ میرے پاس وہ حال کے ایم سی کا ان لوگوں نے یہ کر دیا ہم سے پہلے والوں نے کہ کچھ چھوڑا نہیں ہے. ہم کوشش کریں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا، اور یقین جانیں وہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور جب بہتر ہو جائیں گے نا تو اس کے اندر میں جہاں ڈیولپمنٹ کا خیال رکھوں گا، انفراسٹرکچر کا خیال رکھوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملازمین ہیں نا ان کو بھی انسینٹو دینے کے لیے جو جو کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ چیز بھی کی جائے گی. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ قبرستان کی کمی ہے اور گورکن کا اور مافیاز کا راج ہے. اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کماڑی کی جگہ ایک نیا قبرستان ملا ہے 50 ایکڑ پر، اس کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کروں گا جلدی اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے تاکہ ڈیولپمنٹ کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے گریو یارڈ ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ علماء کرام سے بات کریں کہ ہمارے یہاں زمین کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، گورکن اسی قبر کے اندر اور لوگوں کو تدفین کرتے جب دیکھتا ہے وہاں کوئی بندہ نہیں آ رہا، تو کیوں نہ کوئی ایسی پالیسی علماء کرام کی گائیڈنس سے شریعت کے عین مطابق ایسی بنائی جائے کہ قبرستان کے اندر بھی اس کی ملٹیپل یوز کی کوئی نہ کوئی ہم اسٹریٹجی یا پالیسی بنا سکیں. تو میں نے گریو یارڈ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ ان سے رجوع کریں، ان سے بات کریں اور علماء کرام کی گائیڈنس کے بعد ہم اس معاملے کو حل کریں. لاسٹ کوشچن. اچھا دیکھیں، آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہیں کہ میری بوتل آدھی بھری ہوئی آدھی خالی ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا، آپ نے فوکس کیا بوتل آدھی خالی ہے، میں کہتا ہوں بوتل آدھی بھری ہوئی ہے. جو کھنڈر تھا آج وہ کھنڈر نہیں ہے، وہ فیسلٹی اویلیبل ہو گئی ہے. اب پہلے سٹیپ پہ آپ کہو میں سینچری مار دوں یا کہہ دو مجھے چاند پہ لے جاؤ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا مجھے مشکلات ہیں، ان کو مشکلات ہیں. میں نے قطعی طور پر آپ کو کہا کہ میں میڈیسن یہاں پرووائڈ کر رہا ہوں، لیکن ہاں کم از کم یہ تو ہو رہا ہے کہ آپ پیشنٹ کو این آئی سی وی ٹی جانا نہیں پڑے گا، اس کو یہیں فیڈرل بی آر اے میں یہ فیسلٹی مل سکتی ہے. ایونچولی ان چیزوں کو بہتر بنانے کی طرف جائیں گے. یہ جو آپ نے باقی لوگوں کے لیے شیڈ وغیرہ کی بات کی، کچھ شیڈ یہاں پر ہے، اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے. میں نے اچھی بات کی، ہوا چل گئی رائٹ. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی بہتر کریں گے اور چیزیں آپ کو بہتر کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ.